نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، قرآن عرض اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عملاً اے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ واسطے دن رات کم کرن دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا اور انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائے، قبر صد احترام موضوع سامین آئی دے درس تصوف دا موضوع رضائے الہی ہے۔ قرآن کریم دی سورہ توبہ دی 100ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرن تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ اللہ سونے فرمایا کہ اللہ سونا انہاں تے راضی ہویا اور او اللہ سونے تے راضی ہوئے۔ اس آیت پاک سے اللہ سونے نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے بارے اور صحابہ کرام دے نقش قدم دے چلن والے مسلمانوں دے بارے یہ فرمایا کہ اللہ سونا فرماندا کہ میں انہاں تے راضی ہاں، صحابہ کرام تے بھی اور انہاں دے پیروکاراں تے بھی، انہاں مسلمانوں دے جڑے انہاں دے نقش قدم دے چل دے ہیں، اور صحابہ کرام بھی اور انہاں دے پیروکار بھی میرے تے بھی راضی رہے۔ اللہ سونا اس واسطے سے راضی ہویا کہ انہاں لوکاں نے نفس شیطان دنیا دے پجاری تو کلی قلبن منہ موڑ کے قلبن ذات مولا ڈوب گئے اور اللہ دے دسے پروگرام دے مطابق یعنی قرآن اور سنت دے ہر حکم تے عمل کیتا اور کر دے رہے، اور ماسوا اللہ تو قلبن ایدہ نکل جاندے نے کہ کوشش بھی کرنے تو ماسوا اللہ دا خیال نہیں ہوندا، یعنی فلاح و نیستی دا کمال حاصل ہوندا۔ یہ لوگ ماسوا اللہ تو منہ موڑ کے ہمیشہ علیہ سارے دے سارے اللہ سن دے ہو جاندے نے اور دین چ پورے داخل ہو جاندے نے، اور انہاں دی روح جسم چو خاکی وجود چو نکل کے اللہ طرف دوڑ دی ہے، جدہ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑو اللہ طرف، اور باطن چ پرواز کر دے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاندی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے انہوں پیدا کیتا، لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان صحیح العقیدہ، مردہ نفس، زندہ دل، متقی، علم نبوت دے وارث، سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہوئے گا، انہوں کو نوری انعکاسی فیض حاصل کرے گا، اور انہوں کو قرآن و سنت اور فقہ دا ضروری علم حاصل کر کے وہ دی روح دے مطابق ہوتے عمل کرے گا اللہ سونے دے سامنے، اللہ سونے واسطے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل سے القاء کروائے تاکہ دل کا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے۔
پھر اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مصنون ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی کرے تاکہ ولایت دی نعمت ملے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکا ہے۔ تے اسباق ولایت دے وچ ایک سبق رضائے الہی بھی ہے جڑا بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جب تک انسان سر تو لے کے پیروں تک رضائے مولا نہیں بنتا، مرضی مولا نہیں بنتا، کدے بھی اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ فتح الربانی دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ سونے سانو بنا انہاں لوکاں چوں جڑے تیرے ماسوا نو چھڈ کے تیرے اتنے راضی ہوندے رہے۔ پھر اسے فتح ربانی لکھیا کہ غوث پاک فرماندے اگر تو فراخی سینہ اور رضائے دل دا خواہش مند ہے تے مت سن جو کچھ مخلوق کہے اور توجہ بھی نہ کرے انہاں دیاں گلاں دی طرف۔ کیا تینوں معلوم نہیں کہ وہ اپنے خالق ہی تو خوش نہیں ہے، پھر تے تو کس طرح خوش ہون گے؟ پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماؤندے نے کہ طالبان دنیا دی کثرت ہے اور طالبان آخرت دی قلت ہے، اور طالبان مولا اور وہ دی ارادت وچ سچے جڑے ہے وہ تو بہت ہی گھٹ نے، کہ کامیابی اور نایابی دے وچ کبریت احمر دی طرح ہے۔ پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماؤندے تقدیر دے نال مناظرہ اور مخالفت مت کر ورنہ تباہ ہو جائے گا، اور یہ اتنے رہ کہ تو اللہ سونے دے افعال دے اتنے راضی ہوئے اور اپنے دل نو مخلوق تو باہر کر لے، اور اس دل تو خالق مخلوقات دے نال ملاقات کر۔ پھر اسے فتح ربانی لکھیا حضور غوث پاک فرمانے نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سونے دی بات ایداں کر گویا کہ تو انہوں دیکھ رہا تے پس اگر تو انہوں نہیں دیکھدا تو وہ تینوں دیکھ رہا۔ پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرما دے کہ تو مخلوق دے سبب خالق تو محجوب ہے، اسباب دے سبب مسبب الاسباب تو محجوب ہے، اور مخلوق تے بھروسہ اعتماد رکھن دے سبب توکل تو محجوب ہے۔ اے منافقو تسی توکل دے متعلق محض اپنی زباناں تو جناب تکلم کرن دے اتے ہی اکتفا کر بیٹھے، حالانکہ تواڈے دل جڑے نے مخلوق نو شریک خدا سمجھن ڈے نے۔ اسے فتح ربانی لے کے غوث پاک لکھ دے کہ توکل اللہ سونے دے بھروسہ مصیبتاں دے آن دے وقت کھلدا ہے۔ پھر اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے نے کہ اللہ سونے دی ذرا جی کشش بھی دین و دنیا دے تمام جملہ اعمال تو بہتر ہے۔ حضور غوث پاک دے سارے قولاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس و شیطان دنیا ساری خلق چو نکل جائیے، باس و اللہ چو نکل جائے، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق چو کلی قلب نکل جائیے، یعنی فنا و نیستی دا کمال حاصل کریے، اور کدے بھی کسے نو بھی اللہ سونے دا شریک نہ بنائیے۔ اللہ سونے دی محبت اور کشش دا ایک ذرہ بھی دنیا جہان دے تمام اعمال تو بہتر ہے۔ تے سچے اللہ والے مخلوق تو نکل کے خالق دے پروگرامات راضی رہندے ہیں، اللہ کی تقدیر نہ کدے مزاحمت نہیں کرتے، اور دل انہوں دے اللہ سونے دی بارگاہ دی طرف متوجہ رہندے اور ذات مولا چ ڈوبے رہندے ہیں۔
وہ ایسے سچے اللہ والے بہت گھٹ نے، بلکہ غوث پاک فرماندے کبریت احمر دی طرح ہیں۔ یہ سچے اللہ والے کدے بھی تقدیر نہ مناظرہ نہیں کرتے ہے، اور ساری خلق جو قلب نکل جاندے ہیں، اور ہر لمحہ اللہ رب العزت دی عبادت ایداں کردے ہیں گویا کہ وہ اللہ نو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نعمت حاصل نہیں تو پھر اس خیال نہ اللہ دی عبادت کر دے کہ اللہ سونا سانو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے، اور یہ بعض لوگ جہے عرشاں تے بن کے رکھے اللہ سونے نو، یہ بھلیکھے چ پائے نے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تاں ہی فرماندے بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے آواز، خدا وہ کیا جو بندوں سے احتراز کرے۔ تے سچے اللہ والے ہر حال چ اللہ سونے تے راضی رہندے نے، چاہے کیسے ہی حالات ہون، دکھ ہوئے یا سکھ ہوئے، امیری ہوئے یا غریبی ہوئے، بیماری ہوئے یا صحت ہوئے، وہ قلباً زیادہ مولا ہی ڈبے رہندے نے تے اللہ دی رضا تے راضی رہندے ہیں۔ حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کڑی شریف والے کہ جنہاں دکھاں وچ دل بر راضی، انہاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ تے میں نیواں میرا مرشد اچا، اسی اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جائیں نہ اچیاں دے جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ تے آپ فرما دے کہ جان منگے تے دیر نہ کریے، اگے یار سجن دے، عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے۔ کر کر بدیاں بڑھا ہویا نکل گیا کو بتیرا، پھر بھی بدیوں باز نہ آیا واہ واہ شخص دلیرا۔ میاں صاحب فرماندے ہے کہ اے انسان تو دنیا دی محبت دے وچ مبتلا ہو کے اپنا سب کچھ گوا بیٹھے، حالانکہ تینوں اللہ سونے اپنے واسطے پیدا کیتا، تین تو چاہیے سی دنیا سارے معاملے تو منہ موڑدا اور سر تو پیروں تک رضائے مولا بن جاندہ، قرآن و سنت تے عمل کردا، اور اپنے دل دا آئینہ صاف کردا تاکہ تیرے تے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوارت جلیات برس دے، اور اسے دل وچ تینوں اللہ سونے دا دیدار ہوندا، کیونکہ دل اللہ سونے جلوہ گاہ ہے۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتے ہو، مغول شہر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب رب نو اپنے اندر وچ۔ رب سونا قرآن کریم خود فرماؤندا کہ میں تیری شاہ دگ تو بھی نیڑے ہاں۔ اس واسطے انسان نو چاہیے قرآن سنت دے ہر حکم تے عمل کرے جڑے اللہ والے نے اس باقی ولایت مرتب کیتے نے۔ قرآن سنت دی روح ہے جنہاں ایک سبق یہ بھی ہے رضا الہی، سانو چاہیے سر تو پیروں تک رضا مولا بن جائے، مرضی مولا بن جائے، یہ نہیں ساڈا ہر عمل قرآن اور سنت دے مطابق ہو جائے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہی ہے، گمراہ فرقیاں تو دو نمبر غیر شرع بابیاں تو اور شیطانی پروگراموں تو دور رہی ہے، اور دیدے مولا دی نعمت حاصل کری ہے جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، عاجز اور مسکین ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، سانو اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما، ساڈے حواس سوچاں اور دل نو پاک فرما، شیطان او دے پجاریاں دین و ایمان فروش منافقہ مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، ساڈے ہوا سوچاں دل نو پاک فرمائے، قلباً ہر لمحہ اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بنائے۔ اللہ نبی وارث اور اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔